نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون وآتیناک بالحق وإنا لصادقون فأسری بأہلک بقطع من اللیل واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا اليه ذلك الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء اهل المدينة يستبشرون قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا اولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين لعمرك انهم لفي سكرتهم يأمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآيات للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين۔ ابھی آپ نے سورہ ہجر کی آیت 61 سے 79 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ فلما جاء آل لوط المرسلون آیت 61، قال انکم قوم منکرون آیت 62، قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون آیت 63، وآتیناک بالحق وإنا لصادقون آیت 64۔ ترجمہ: پھر جب آل لوط کے پاس بھیجے ہوئے فرشتے پہنچ گئے تو آپ بولے تم لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ بولے بلکہ ہم تو وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں لوطی شک کیا کرتے تھے۔ ہم آپ کے پاس عذاب لے کر آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ ہجر کی آیت 61 سے 64 کا۔ تفسیر آیت 61، یعنی جب فرشتے انتہائی خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں لوط علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا۔ آیت 62، تم لوگ جانے پہچانے معلوم نہیں ہوتے بلکہ اجنبی معلوم ہو رہے ہو۔ آیت 63، فرشتوں نے کہا ہم لوطیوں پر عذاب لے کر آئے ہیں جس میں وہ شک کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم پر عذاب نہیں آئے گا۔ آیت 64، یعنی ہم واقعی عذاب لے کر آئے ہیں۔ سورہ ہجر کی آیت 8 میں فرمایا یعنی ہم فرشتے حق ہی کے ساتھ اتارتے ہیں۔ پھر مزید تاکید کے طور پر فرمایا ہم سچ مچ عذاب لے کر آئے ہیں، اب تمام لوطی تباہ ہو جائیں گے، ہاں آپ کے خاندان کو بحرز آپ کی بیوی کے بچا لیا جائے گا۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ آیت 65، وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ آیت 66۔ ترجمہ: آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے ایک حصے میں نکل جائیں اور آپ سب کے پیچھے رہیں اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جدھر کا تمہیں حکم ہے ادھر بڑھے چلے جاؤ، اور ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کی صبح صبح جڑیں کاٹ دی جائیں گی۔ یہ تھا ترجمہ آیت 65-66 کا۔ تفسیر آیت 65، لوط علیہ السلام کو میں خاندان کے راتوں رات نکل جانے کا حکم۔ فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو تاکید کر دی کہ کچھ رات گزر جانے پر آپ میں گھر والوں کے یہاں سے نکل جائیں اور سب کے پیچھے پیچھے رہیں تاکہ ان کی اچھی طرح سے حفاظت ہو سکے۔ اسی طرح پیغمبر اسلام بھی جنگی لشکر کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے تاکہ کمزوروں کو آگے بڑھائیں اور گری پڑی چیزیں اٹھا لیں۔
پھر فرمایا چیخیں سن کر پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا اور لوگوں کو عذاب میں چیختے ہوئے چھوڑ کر آگے ہی بڑھتے جانا جیسے تمہارے پیچھے کوئی راستہ بتانے والا آ رہا ہے۔ آیت 66۔ یہی فیصلہ ہو چکا ہے کہ صبح کے وقت ان کی جڑیں کٹ جائیں گی۔ سورہ ہود کی آیت 81 میں فرمایا ان کے عذاب کا وقت صبح ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون قال آیت 67۔ قال ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون آیت 68۔ واتقوا اللہ ولا تخزون آیت 69۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین آیت 70۔ قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین آیت 71۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون آیت 72۔ ترجمہ: اور شہر والے خوش ہوتے ہوئے آپ پہنچے، فرمایا دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، مجھے ذلیل نہ کرو، اللہ سے ڈر جاؤ اور میری عزت پر ہاتھ نہ ڈالو۔ بولے کیا ہم نے آپ کو دنیا کی حمایت سے روکا نہیں؟ فرمایا یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں کرنا ہی ہے آپ کی زندگی کی قسم یہ اپنے نشے میں اندھے ہو گئے تھے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 67 سے 72 کا۔ تفسیر آیت 67۔ شہری نوجوانوں کی طرف بڑھے۔ جب لوطیوں کو معلوم ہوا کہ لوط علیہ السلام کے گھر بے حد خوبصورت مہمان آئے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہوئے دوڑ کر گھر پہنچے۔ آیت 68-69۔ واو ترتیب کے لیے نہیں آتا۔ آپ نے قوم کو سمجھایا کہ یہ میرے مہمان ہیں، مجھے شرمندہ نہ کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، ان کی بے عزتی میری بے عزتی ہے۔ آپ کو یہ خبر نہ تھی کہ یہ مقدس مہمان فرشتے ہیں، اس لیے آپ نے قوم کی منت کی جیسا کہ سورہ ہود میں گزر چکا ہے۔ آیت 70۔ قوم کا جواب۔ قوم نے جواب دیا کہ ہم نے تمہیں پہلے ہی سے منع کر دیا ہے کہ کسی کی حمایت نہ کیا کرو، اگر عزت کا خیال تھا تو ایسے مہمان ہی کیوں ٹھہرائے؟ آیت 71۔ جنسی پیاس عورتوں سے بجھاؤ۔ فرمایا اللہ نے اس قوم کے لیے عورتیں بنائی ہیں، ان سے نکاح کر کے اپنی جنسی پیاس بجھاؤ۔ اس کی پوری تفصیل گزر چکی ہے۔ قوم کو کچھ خبر نہ تھی کہ کل صبح ان پر عذاب آنے والا ہے، اسی لیے اللہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آیت 72 کہ اے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کی قسم یہ لوگ اپنے نشے اور بے ہوشی میں چور تھے، اچھل کود رہے تھے اور عذاب سے بے فکر تھے۔ اللہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی۔ اللہ نے اس آیت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی جس سے آپ کی رفعت شان و جلالت قدر ثابت ہوئی۔ ابن عباس عنہ فرماتے ہیں اللہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو عزت و بزرگی نہیں بخشی، میں نے نہیں سنا کہ اللہ نے کسی کی زندگی کی قسم کھائی ہو بحرز رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھ کر سنائی۔ نشے سے گمراہی مراد ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ آیت 73۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ آیت 74۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ آیت 75۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ آیت 76۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ آیت 77۔ ترجمہ: آخرکار سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک چیخ نے آ پکڑا، پھر ہم نے ان کی بستیاں تہ و بالا کر ڈالیں اور ان پر کنکروں والے پتھر برسائے۔ یقین مانو اس میں بھی غور کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ دیکھو یہ بستیاں آباد راہ پر ہیں، یقیناً اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی بھاری نشانی ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 73 سے 77 کا۔ تفسیر: لوطیوں پر عذاب۔ آخر ایک ہیبت ناک و دلدوز چیخ نے ان کے جگر پاش پاش کر ڈالے۔ سورج کے طلوع ہوتے ہوتے ان پر یہ ہولناک عذاب آ گیا۔ آیت 74۔ ان کی بستیاں آسمان تک اٹھا کر اور پلٹ کر پٹخ دی گئیں اور ان پر آسمان سے کنکروں والے پتھروں کی بارش ہوئی۔ لوطیوں کے کھنڈرات باعث عبرت ہیں۔ ان شہروں کے کھنڈرات اب بھی بصیرت والوں کے لیے باعث عبرت ہیں اور دیکھنے والے ان سے بہت کچھ سبق حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ سمجھنے اور سوچنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی فراست سے بچتے رہو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔
اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو اپنی فراست سے لوگوں کو تاڑ جاتے ہیں۔ آیت 76۔ علاقہ صدوم آباد راہ پر ہے، یعنی صدوم کا علاقہ ایک آباد راہ پر واقع ہے۔ یہ علاقہ ظاہری اور معنوی دونوں صورتوں سے پلٹ دیا گیا اور اس پر آسمان سے پتھراؤ کیا گیا۔ اب یہاں ایک بدبودار اور سڑی ہوئی جھیل ہے جو آج بھی موجود ہے۔ سورہ صافات کی آیت 137 سے 138 میں فرمایا، تم دن رات وہاں سے گزرتے ہو تو کیا پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ آیت 77۔ یعنی لوطیوں کی تباہی اور مومنوں کی سلامتی ایمان والوں کی صداقت پر واضح نشانی ہے۔ اللہ مومنوں کو بچا لیتا ہے اور کافروں کو تباہ کر ڈالتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ آیت 78۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ آیت 79۔ ترجمہ: بلا شبہ ایکا والے بھی بڑے ظالم تھے، پھر ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، یہ دونوں علاقے ایک ظاہر و مشہور راہ پر ہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 78 اور 79 کا۔ تفسیر: قوم شعیب علیہ السلام پر عذاب، آیت 78 اور 79۔ اصحاب الایکہ سے قوم شعیب مراد ہے۔ ایکا یعنی بن یہ قوم شرک میں مبتلا تھی، ڈکیتی ان کا پیشہ تھا اور ناپ تول میں کمی بیشی کرنا ان کی عادت تھی۔ اللہ نے ایک خوفناک چیخ، زلزلے اور سائے والے دن کا عذاب بھیج کر ان سے انتقام لیا۔ یہ قوم لوط کے بعد کی ہے اور جگہ کے اعتبار سے دونوں قومیں ایک ہی ہیں، یعنی دونوں مشہور راہ پر آباد تھیں۔ شعیب علیہ السلام نے قوم کو ڈرانے کے لیے یہی فرمایا تھا کہ قوم لوط سے کچھ دور نہیں، اس کا زمانہ ابھی گزرا ہے اور اس کے واقعات لوگوں کو خوب معلوم ہیں۔ یہ تھا سورہ ہجر کی آیت 61 سے 79 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔